بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک صبح ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز پر جاگے اور اٹھے۔ وہ نماز کے لیے اٹھے تھے کہ دربان نے انہیں اطلاع دی کہ حدید بن مومن خزرج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اپنے کانوں پر شک ہوا ہو۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ حدید اپنی جماعت کے ساتھ اچانک واپس آ جائے۔ انہیں کچھ پریشانی سی ہوئی کہ رومیوں کو ان کی اصلیت معلوم ہو گئی ہوگی اور دو چار آدمی پکڑے گئے ہوں گے اور باقی بھاگ آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلانے کے بجائے دوڑے باہر نکلے۔ دیکھا حدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی جماعت کے تمام مجاہد موجود تھے اور سب کے چہروں پر بشاشت تھی۔ تم سب کیوں آئے ہو؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ 30,000 قبائلیوں کا لشکر چلا گیا ہے، حدید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں؟ جہاں سے وہ آئے تھے، حدید نے جواب دیا۔ کچھ ہماری کامیابی نے ان لوگوں میں بددلی پھیلا دی تھی اور باقی کام ان اطلاعوں اور خبروں نے کر دیا جو ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے پہنچی تھیں کہ مسلمان آ گئے ہیں۔ ہم نے افواہیں پھیلائیں، جلتی پر تیل ڈالا اور آخر قبائلی رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ حدید اور اس کے ساتھیوں نے تفصیلات سنائیں کہ قبائلی کس طرح ہرقل سے بدظن ہو گئے تھے اور آخر وہ کس طرح ہرقل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور بلند آواز سے کہا کہ یہ سب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت ہے جس کے نام پر ہم یہاں آئے تھے اور جس کے نام پر ہم نے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اس زمانے میں سپہ سالار امامت کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کی اور نماز سے فارغ ہوئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سب سے کہا کہ کوئی آدمی ابھی جائے نہیں، آج کی صبح ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر طلوع ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا اور ہزارہ مجاہدین جو وہاں موجود تھے سناٹے میں آ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، 30,000 عیسائی قبائل کا لشکر رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے علاقوں میں چلا گیا ہے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اللہ نے قرآن کی سورہ زمر میں فرمایا ہے کہ جنہوں نے شیطان سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دے جو میری بات سنتے ہیں اور نیک راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ انہی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے اور ہوش والے ہیں۔ اللہ کے یہ بندے تم ہو جنہیں اللہ نے آج خوشخبری بھیجی ہے کہ الجزیرہ کے قبائلیوں کا وہ 30,000 کا لشکر جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا، رومیوں کا ساتھ چھوڑ کر ان سے بدظن ہو کر چلا گیا ہے، اور پیچھے روم کی تھوڑی سی فوج رہ گئی ہے۔ یہ فوج تم سے پہلے ہی خوفزدہ ہے اور اس فوج میں اتنا سا دمخم بھی نہیں کہ تمہارے سامنے ایک دن بھی ٹھہر سکیں۔ نعرہ تکبیر! کسی نے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر یہ نعرہ بلند کیا اور ہمس کے زمین و آسمان اللہ اکبر کے گونجدار اور گرجدار دھماکے سے لرز اٹھا۔ یہ نعرہ بلند کرنے والے خالد بن ولید تھے جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے قنصرین سے آ کر حمص میں مقیم تھے۔ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا تھا جو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا تھا۔ اب انہیں شہر سے باہر جا کر کھلے میدان میں رومیوں سے آمنے سامنے کے معرکے کا موقع مل گیا تھا۔ مجاہدین اسلام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پرجوش آواز میں کہہ رہے تھے، انشاءاللہ یہ معرکہ شام کا آخری معرکہ ہوگا۔ جس طرح عراق کی سرزمین زرتشت کے پجاریوں سے پاک ہو گئی ہے، اسی طرح شام سے رومی ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور یہ زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں
لیکن ایک بار پھر یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں، ہم نے یہ ملک اس لیے فتح نہیں کیا کہ یہاں حکمرانی کریں گے یا یہاں کے بادشاہ بن بیٹھیں گے، بلکہ ہمارا مقصد اور ایمان یہ ہے کہ یہاں اللہ کی حکمرانی قائم کریں۔ یہ بھی سن لو کہ ملک فتح کرنے پر ہی ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ کام ہے لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کرنا اور ان کے دلوں سے غلامی کا احساس مٹا کر انہیں تکریم و تعظیم دینا جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، لیکن ابھی اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھ لینا، کیونکہ دشمن ابھی یہاں موجود ہے۔ جب تک دشمن اپنے خون میں ڈوب نہ جائے اور اپنے گھوڑوں کی اڑائی ہوئی گرد میں گم نہ ہو جائے، اپنے آپ کو فاتح نہ سمجھنا۔ اللہ نے معجزہ دکھا کر ہمارے دشمن کو 30,000 کے لشکر سے محروم کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ملا ہے کہ اس کی ذات باری ہمارے ساتھ ہے۔ امیر المؤمنین بھی کمک لے کر آ رہے ہیں اور قعقاع بن عمرو ہماری مدد کے لیے 4,000 گھوڑ سوار لے کر پہنچنے ہی والے ہیں۔ اب فوراً حملے کی تیاری کرو۔ ضروری ہدایات اور دیگر باتیں تمہارے سالار بتا دیں گے۔ مجاہدین کے اس لشکر کی جذباتی اور جسمانی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ وہ ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہر میدان قلیل تعداد سے فتح کیا تھا اور کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو تحت کیا تھا، لیکن یہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ پریشانی کے آثار سپہ سالار کے چہرے پر بھی نظر آنے لگے تھے۔ وہ محاصرے میں آ کر لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب اپنے سپہ سالار سے یہ خوشخبری سنی تو وہ بند کلیوں کی طرح کھل اٹھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا پلان تیار کر لیا اور اپنے لشکر کو فوری تیاری کا حکم دے دیا۔ بزنطیہ میں ہرقل کے ہاں تو ماتم والی فضا بن گئی تھی۔ وہ عیسائی قبیلوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کا اپنا جو جاسوسی کا نظام تھا، اس سے اسے اپنی فوج کے متعلق بڑی مایوس کن رپورٹیں مل رہی تھیں۔ قبیلوں کے چلے جانے سے ہرقل اتنا مایوس نہیں ہوا تھا جتنی مایوسی اس کی فوج میں طاری ہو گئی تھی۔ مایوسی تو طاری ہونی ہی تھی۔ فوج کی یہ نفری جو اس وقت بزنطیہ میں تھی، یہ ہرقل کی بچی کچی فوج تھی۔ ان فوجیوں نے اپنے ہزارہ ساتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے اپنے گھڑ سوار اپنے پیادہ سپاہیوں کو گھوڑوں تلے کچل کر پسپا ہوئے تھے۔ 3 مورخوں کے مطابق اس وقت تک شام کی جنگ میں ہرقل کے تقریباً 90,000 فوجی مارے جا چکے تھے اور زخمیوں کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ صحیح سلامت گھوڑے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، ان کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرقل اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ وہاں گیا جہاں اس کی فوج خیمہ زن تھی اور جس نے حمص کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ فوج دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ہرقل نے اپنے فوجیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑی جوشیلی تقریر کی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے فوجی یوں چپ چاپ اور بے حس و حرکت سن رہے ہیں جیسے ان کے جسم بے جان ہو چکے ہوں۔ یہ فوج تو ہرقل کو اپنے قریب دیکھ کر نعرے لگایا کرتی تھی، لیکن اب اس فوج کا یہ عالم تھا کہ ہرقل جس قدر جوش و خروش سے بات کرتا تھا، اس کی فوج اتنی ہی مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے رسمی طور پر بھی نعرہ نہ لگایا۔ ہرقل بغیر لڑے پسپا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اس فوج میں جان ڈالنے کے لیے ایک اور حربہ آزمایا۔ تم ارض روم کے شیر ہو، ہرقل نے بازو ہوا میں لہرا کر کہا۔ تم روم کی عزت اور آن کے محافظ ہو۔ تم نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ مرد میدان اپنی ملکیت اور اپنی بادشاہی آسانی سے دشمن کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ اگر تم اس میدان میں جم گئے تو یہ ملک شام پھر تمہارا ہوگا۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ مسلمان حمص سے باہر آ کر ہم سے لڑیں گے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ قلعہ بند شہر کی دیواروں سے باہر آ جائیں، اور پھر مجھے پورا یقین ہے کہ تم انہیں بھاگنے نہیں دو گے، کاٹ کر پھینک دو گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میں سے ہر سپاہی کو خالص سونے کا ایک ایک ٹکڑا دوں گا۔ تم میں سے جو زیادہ بہادری سے لڑیں گے انہیں الگ انعام دیا جائے گا جو اسے مالا مال کر دے گا۔ یہ بھی سن لو کہ جو بزدلی دکھائے گا اور بھاگے گا اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ میں انعام دینے میں ایسی فیاضی کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔
اب عقل کی اس اندھی فوج میں کچھ حرکت نظر آنے لگی اور سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ہرقل کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں۔ یہ فوج تنخواہ دار تھی۔ ہر سپاہی کے پیش نظر دو چیزیں رہتی تھیں، ایک تنخواہ اور دوسرے مال غنیمت۔ اس فوج کو مال غنیمت کہاں سے ملتا؟ یہ تو ہر میدان سے بھاگی ہوئی فوج تھی۔ جانیں بچانا ہی ان کے لیے بہت بڑی غنیمت تھی۔ ہرقل کی تقریر میں جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ حمص سونے اور چاندی کے خزانوں کا شہر ہے، اس شہر کو فتح کر لو اور یہ خزانے تمہارے ہوں گے۔ مال غنیمت اتنا زیادہ اور اتنا قیمتی ہے کہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اس شہر میں انتہائی حسین لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہر سپاہی کے حصے میں ایک لڑکی آ جائے گی، اور جو سپاہی کسی بھی لڑکی کو ساتھ لے آئے گا وہ اسی کی ملکیت رہے گی۔ اب تو صاف نظر آنے لگا کہ اس رومی فوج میں زندگی لوٹ آئی ہے۔ ہرقل نے فوج کو بتایا کہ حمص میں مسلمانوں کی فوج بہت ہی کم ہے، جو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ 2-3 جرنیل فوج کے پیچھے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان جرنیلوں میں ایک اینتھونیس تھا جس کے پہلو میں ایک اور گھوڑ سوار تھا، وہ یوکلس تھا۔ ہرقل نے یوکلس کی ماں سے کہا تھا کہ وہ یوکلس کو جرنیل بنا رہا ہے، لیکن اسے عملی تجربے کی ضرورت ہے۔ یوکلس کی ماں تو خوش ہو گئی تھی اور یوکلس بھی خوش تھا، لیکن ماں بیٹا جان نہ سکے کہ ہرقل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے یہ انتظام یوکلس کو مروانے کے لیے کیا تھا۔ اس نے یوکلس کو بہت دن پہلے جرنیل اینتھونیس کے حوالے کر کے کہا تھا کہ اسے میدان جنگ میں قیادت کے عملی سبق دینے ہیں۔ یوکلس کو اس طرح مروانے کی سازش سے جرنیل اینتھونیس کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اسے ہرقل نے کہا تھا کہ یوکلس کو لڑائی کے دوران اپنے ساتھ ہی نہ رکھے، بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے الگ کر کے لڑائی میں سپاہیوں کی طرح شامل ہونے دیں۔ یوکلس کو قتل کرنے کا کام 2 عہدیداروں کو سونپا گیا تھا۔ انہیں ہرقل نے بتایا تھا کہ وہ یوکلس پر نظر رکھیں، اور جب وہ گھمسان کی لڑائی میں ذرا الگ ہو جائے تو اسے قتل کر دیں، اور پھر مشہور کیا جائے کہ یوکلس لڑتے ہوئے مارا گیا ہے۔ ان عہدیداروں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ قتل اینتھونیس کے سامنے نہ ہو۔ یوکلس کو پہلی بار میدان جنگ میں آنے کا موقع ملا تھا۔ وہ ماہر تیغ زن اور برچھی باز تھا۔ بازو تو اس کا ایک ہی تھا، لیکن اسی ہاتھ سے وہ تیغ زنی اور برچھی بازی کے ایسے کمالات دکھاتا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھا کہ اسے لڑنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ہرقل کا لیکچر ختم ہو گیا تھا اور فوج ابھی وہی کھڑی تھی۔ ہرقل گھوڑے پر سوار اپنی فوج کا معائنہ کرنے کو چلا۔ اس کے ساتھ قسطنطین گھوڑے پر سوار تھا۔ اب تو اس یوکلس کو زندہ رہنے کا حق ملنا ہی نہیں چاہیے۔ قسطنطین نے ہرقل سے کہا، کیا آپ نے اس کے جرم کی سنسنی کا ابھی تک اندازہ نہیں کیا؟ ان قبائلیوں کو یہاں سے بھگانے میں یوکلس کا بھی اچھا خاصا ہاتھ ہے۔ انہیں میرے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا گیا تھا کہ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ لڑائی کے دوران یہ قبائلی میرا حکم مانیں گے ہی نہیں۔ میں نے اب فیصلہ بدل تو نہیں دیا، ہرقل نے کہا۔ میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر چکا ہوں۔ تم اب یہ سوچو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو تم اس فوج کو کس طرح لڑاؤ گے؟ قسطنطین نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ اس فوج کو بڑے کاریگر طریقے سے لڑائے گا اور اپنی جان بھی لڑا دے گا۔ یہ دونوں باتیں کرتے کرتے یوکلس اور اینتھونیس تک جا پہنچے اور گھوڑے روک لیے۔ ہرقل نے یوکلس کی پیٹھ تھپکی اور بڑے پیار سے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس لڑائی کے بعد تم جرنیل ہو۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق پیغام بھیجا تھا کہ قعقاع بن عمرو کو 4000 سوار دے کر فوراً حمص روانہ کر دیا جائے اور وہ کم سے کم پڑاؤ کر کے وہاں پہنچیں۔ قعقاع پہلے کسرائے ایران کی فوجوں کے خلاف لڑے تھے اور انہیں شکست دینے میں بہت شہرت حاصل کی تھی۔ ان کی تیز رفتاری تو خاص طور پر مشہور تھی۔ اب بھی وہ حمص کو ایسی تیز رفتاری سے جا رہے تھے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ابھی منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ حمص میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام مل گیا تھا کہ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس 4000 گھوڑ سواروں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، لیکن ابو عبیدہ نے ان کا انتظار نہ کیا
کیونکہ انہوں نے خالد بن ولید سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ رومیوں کی اس فوج پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ان دونوں سالاروں نے یہ سوچا تھا کہ یہ فوج اور ہرقل خود بھی صدمے کی حالت میں ہوں گے کہ وہ 30,000 قبائلی لشکر سے محروم ہو گئے ہیں۔ دوسری سوچ یہ آئی تھی کہ اس فوج کو اتنی مہلت نہ دی جائے کہ بزنطیہ جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ محاصرے کی جنگ لمبی ہو سکتی تھی۔ سالار اس علاقے سے واقف نہیں تھے جس میں ہرقل کی فوج موجود تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید کو بلایا۔ حدید تو اس علاقے میں رہ کر آیا تھا، اس لیے وہاں کے قد و قال سے ہی نہیں بلکہ چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے سپہ سالار کو وہاں کی زمین نہایت اچھی طرح سمجھا دی۔ وہ علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی اور جنگلاتی تھا۔ حملے اور لڑائی کا پلان اس کے مطابق بنایا گیا۔ اسی روز پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ حدید اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ ہراول دستے کے ساتھ گائیڈ کے طور پر گیا۔ ادھر ہرقل اور قسطنطین ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ فوج کو یہیں رہنے دیں یا بزنطیہ بلا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہیں ایسی توقع تھی یا نہیں کہ مسلمان پیش قدمی کریں گے یا حمص میں ہی اس انتظار میں رہیں گے کہ رومی فوج حملہ کرے۔ تاریخ سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہرقل بری طرح بوکھلایا ہوا تھا اور تذبذب کے عالم میں تھا۔ اپنی فوج کو بہرحال اس نے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ تھے کہ اچانک رومیوں پر جا پڑیں، لیکن ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ رومیوں کو بے خبری میں جالیں گے، کیونکہ ہرقل کے مخبر اور جاسوس حمص میں بھی موجود تھے اور ان کا باہر کے علاقے میں بھی موجود ہونا یقینی تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو سیدھا جانا تھا اور 2 حصوں کو دائیں اور بائیں دور نکل جانا تھا، اور دشمن کو یہ تاثر دینا تھا کہ حملہ آور فوج یہی ہے جو سامنے سے آ رہی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درمیانی والے حصے کے ساتھ تھے۔ اس حصے کی پیش قدمی کی رفتار کم رکھی گئی تاکہ دائیں اور بائیں والے اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائیں اور پھر سامنے سے حملہ کیا جائے۔ ان پہلوؤں والے دستے کو دور کا چکر کاٹ کر جانا تھا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پیش قدمی میں دن ہی گزر جاتا۔ فجر کی نماز کے بعد چلا ہوا لشکر اس وقت لڑائی کے مقام پر پہنچ گیا جب سورج سر پر آ رہا تھا۔ جو ہی ابو عبیدہ کے دستے پہاڑیوں سے نکل کر اس کشادہ میدان میں پہنچے جہاں رومی فوج تھی، تو انہوں نے دشمن کو لڑائی کی ترتیب میں پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہرقل کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ ہرقل خود میدان جنگ میں نہیں تھا، کمان اس کے بیٹے قسطنطین کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اس نے بڑے ہی پرجوش لہجے میں اپنی فوج کو للکارا اور کہا کہ وہ دیکھو تمہارا دشمن کتنی تھوڑی تعداد میں ہے اور تم اسے آسانی سے کاٹ دو گے۔ اس کے ساتھ ہی قسطنطین نے اپنی فوج کو دائیں بائیں اور زیادہ پھیلا دیا۔ اس زمانے کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے دونوں طرفوں سے ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا کہ ہمارے ایک بہادر کے مقابلے میں اپنا کوئی بہادر باہر نکالو۔ اس طرح دونوں طرفوں سے ایک ایک آدمی دونوں فوجوں کے درمیان جا کر مقابلہ کرتے تھے، جو ایک کے مارے جانے تک جاری رہتا تھا۔ عموماً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کئی مقابلے لڑ چکے تھے، اور ان انفرادی مقابلوں میں انہوں نے رومیوں کے کئی جرنیل ہلاک کیے تھے، لیکن اس لڑائی میں ایسا کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنے سامنے کے حملے کا حکم دے دیا، اور مجاہدین نعرہ تکبیر کی گرج کے ساتھ پورے جوش و خروش سے دشمن کی طرف بڑھے۔ چند منٹوں میں ہی دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئیں۔ رومیوں کا جرنیل اینتھونیز یوکلس کے ساتھ ایک پہلو پر تھا۔ وہ اس طرح یوکلس کو ہر بات بتا رہا تھا جس طرح استاد اپنے شاگرد کو سبق دیا کرتا ہے۔ چونکہ وہ جرنیل تھا اس لیے سپاہیوں کی طرح لڑ نہیں رہا تھا بلکہ لڑا رہا تھا۔ اس کے اور یوکلس کے ہاتھ میں تلواریں تھیں اور گھمسان کی لڑائی ان تک پہنچ رہی تھی۔ یوکلس آگے بڑھ کر لڑنا چاہتا تھا، لیکن اینتھونیز اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ وہ یوکلس کو پینتریں اور لڑائی کے داؤ پیچ بتا رہا تھا۔ رومی فوج جم کر لڑ رہی تھی۔ وہ تو بد دل اور کم حوصلہ فوج تھی، کیونکہ اس پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی طاری تھی۔
توقع نہیں تھی کہ رومی سپاہی اس طرح لڑیں گے، لیکن وہ شاید اس خیال سے جم گئے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد خاصی تھوڑی ہے۔ قسطنطین اپنی اس فوج کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کر رہا تھا اور فوج کو دائیں بائیں اس طرح پھیلانے کی کوشش میں بھی تھا کہ پہلوؤں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اس کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو بھی پھیلاتے چلے جا رہے تھے۔ اس طرح گھمسان کی یہ لڑائی وہاں تک جا پہنچی جہاں اینتھونیس اور یوکلس تھے۔ اینتھونیس لڑائی میں الجھ گیا اور اس کی توجہ یوکلس سے ہٹ گئی۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ یوکلس جوانی کے جوش میں بھول گیا تھا کہ وہ جرنیل تو نہیں لیکن جرنیلی حیثیت کا آدمی ہے۔ وہ تیغ زنی کے جوہر آزمانا چاہتا تھا۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ رہا تھا اور گھوڑے کی لگام اپنے منہ میں لے رکھی تھی۔ یہی اس کا کمال تھا کہ وہ گھوڑے کو بھی اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھا اور لڑ بھی رہا تھا۔ اینتھونیس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے یوکلس اپنے ساتھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گیا، پریشان بھی اتنا کہ وہ لڑائی کو بھول گیا اور یوکلس کو ڈھونڈنے لگا۔ یوکلس جلد ہی اسے نظر آ گیا اور اینتھونیس نے گھوڑا اس کی طرف دوڑا دیا۔ اینتھونیس نے دیکھا کہ دو مسلمان گھوڑ سوار 2-3 رومی گھوڑ سواروں کے تعاقب میں گھوڑے دوڑاتے یوکلس کے قریب سے گزر گئے تھے۔ یوکلس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا۔ اینتھونیس فوراً اس تک پہنچ کر اسے روکنا اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 رومی گھوڑ سوار یوکلس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اینتھونیس نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ قسطنطین اس طرف آ گیا تھا اور اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ اس فوج کا کمانڈر تھا اور اسے اس وقت فوج کے پیچھے یا درمیان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ایک سوار علمبردار تھا اور صرف 2 محافظ تھے۔ وہ یوکلس کو مسلمان سواروں کے پیچھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک رومی سوار یوکلس کے قریب گیا اور تلوار اس طرح بلند کی جیسے یوکلس کو مارنا چاہتا ہو۔ اینتھونیس ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنا ہی ایک سوار یوکلس کو تلوار مارنے لگا ہے تو اینتھونیس نے گھوڑا اور تیز کر کے تلوار اس طرح اس رومی سوار کی پیٹھ میں اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ ایک اور رومی سوار یوکلس کے گھوڑے کے دوسرے پہلو پر تھا لیکن ذرا آگے تھا۔ اینتھونیس نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا یوکلس کے گھوڑے کے ساتھ کر کے اسے روکنے کی کوشش میں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ یوکلس کو مارنا چاہتا ہے۔ اینتھونیس نے اپنا گھوڑا اس طرف کر لیا اور رومی سوار اسے نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کی توجہ یوکلس پر تھی۔ اینتھونیس نے اس کے دائیں کندھے پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا بازو جسم سے الگ کر دیا۔ اس کی تلوار اسی ہاتھ میں تھی۔ اینتھونیس نے یوکلس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک طرف لے گیا۔ اینتھونیس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ قسطنطین نے اس کی یہ کارروائی دیکھی ہے یا نہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا کہ اس نے لڑائی کے دوران اپنے ہی 2 سپاہیوں کو مار دیا تھا۔ قسطنطین نے اینتھونیس کی یہ ساری کارروائی دیکھی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے اپنے ہی آدمیوں کو کیوں کاٹ پھینکا ہے؟ یوکلس نے اینتھونیس سے پوچھا۔ اگر میں انہیں دیکھ نہ لیتا تو یہ تمہیں کاٹ پھینکتے، اینتھونیس نے کہا۔ اب مجھ سے الگ نہ ہونا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں یہ معاملہ کیا ہے؟ یوکلس نے پوچھا۔ میں تو لڑنے آیا تھا۔ اپنے باپ اور بھائی کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ میں دیکھنے میں ادھورا ہوں، اپنے فرائض کی ادائیگی میں ادھورا نہیں ہوں۔ شاید یہی دیکھنے کے لیے شاہ ہرقل نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ نہیں میرے بیٹے، اینتھونیس نے کہا، تمہارے باپ اور بھائی نے تمہیں یہاں قتل کروانے کے لیے بھیجا تھا، اور قتل ان 2 آدمیوں نے کرنا تھا جو تم تک پہنچ گئے تھے، اور ایک کی تلوار اور تمہاری گردن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، اور دوسرا سوار اپنا گھوڑا تمہارے گھوڑے کی گردن سے لگا کر تمہیں روک رہا تھا۔ میں نہ دیکھ لیتا تو تمہاری ماں کو یہ خبر سنائی جاتی کہ تمہارا بیٹا بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس وقت قسطنطین اس طرف آ گیا تھا۔ اتنی زیادہ خونریز لڑائی میں قسطنطین کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا، اور وہ ادھر آیا تو تم پر حملہ ہوا۔ تمہارے یہ دونوں قاتل کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ 200-400 سپاہیوں کے کمان رکھنے والے عہدیدار تھے۔ یوکلس یقیناً حیران نہیں ہوا کہ باپ اور بھائی نے اسے قتل کرانے کی سازش کی تھی۔
شاہی خاندانوں میں خون کے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور جہاں تخت و تاج کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہو جائے وہاں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یوکلس نے پوچھا۔ یہاں سے نکل جاؤں یا یہیں رہوں؟ میرے ساتھ رہو، اینتھونیس نے کہا۔ اب تو مجھے بھی یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ میں نے کمان کرنے والے 2 عہدیداروں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کوئی نہیں سنے گا کہ قتل کی وجہ کیا تھی۔ میرے لیے اب سزائے موت ہے۔ پھر آئیں یہاں سے نکل چلیں، یوکلس نے کہا۔ تم یوں کرو، اینتھونیس نے کہا، یہ جو ٹیکری ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ اور اس طرح بزنطیہ پہنچو کہ یہاں سے نکلتے تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ سیدھے اپنے ماں کے پاس پہنچو اور اسے بتا دینا کہ یہاں کیا ہوا ہے اور میں نے تمہیں کیا بتایا ہے۔ اور آپ؟ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا، اینتھونیس نے کہا۔ تم جاؤ۔ یوکلس ساتھ ہی ایک ٹیکری کے پیچھے چلا گیا اور وہاں سے اس نے بزنطیہ کا رخ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہاں ایک گھوڑ سوار کے نکل بھاگنے کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ فلاں بھاگ نکلا ہے۔ وہاں تو سینکڑوں گھوڑے بھاگتے دوڑتے میدان جنگ سے نکل گئے تھے۔ بعض بغیر سواروں کے تھے، ان کے سوار زخمی ہو کر گھوڑوں سے گر پڑے تھے۔ کچھ سوار زخمی ہو کر گرے تو ان کے ایک ایک پاؤں رکابوں میں پھنس گئے تھے اور گھوڑے ان کے لہو لہان لاشیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ بعض گھوڑے زخمی تھے اور وہ اندھا دھند دوڑتے پھر رہے تھے، اور بعض گھوڑے اپنے سواروں کو پیٹھوں پر اٹھائے دوڑے جا رہے تھے۔ ان کا رخ انطاکیہ کی طرف تھا، جہاں سے آگے بحر روم کی بندرگاہ تھی۔ اس بندرگاہ پر وہ بحری جہاز کھڑے تھے جو مصر سے ہرقل کے لیے کمک لائے تھے۔ مورخوں کے مطابق 2-3 گھنٹوں تک رومی جم کر لڑتے رہے۔ ہرقل نے انہیں سونے کے ٹکڑوں، انعام اور حمص کے مال غنیمت کے جو لالچ دیے تھے، ان میں اتنی طاقت تھی کہ رومیوں کے قدم جم گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رومی کچھ زیادہ ہی جوش اور جذبے میں ہیں، تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے کچھ دستے دائیں کو اور کچھ بائیں کو چلے گئے تھے۔ یہ خالد بن ولید کے زیر کمان تھے۔ انہوں نے ان دستوں کو ایسی خوبی سے پہاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا کہ رومی ان سے بے خبر رہے۔ پیش قدمی کے دوران انہیں دور سے ہی پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ خالد بن ولید کی ایک خصوصی چال ہوتی تھی جس سے انہوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو کئی میدانوں میں بہت بری شکست دی تھی۔ یہاں بھی انہوں نے رومیوں کو یہی دھوکہ دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تو خالد بن ولید نے دائیں بائیں قاصدوں کو یہ پیغام دے کر دوڑا دیا کہ ٹوٹ پڑو۔ پہلوؤں کے ان دستوں کے کمانڈر بے تابی سے اس حکم کے منتظر تھے۔ وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ان کے بھائی لڑ رہے ہیں، اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے ہیں، اور وہ پہاڑیوں کے اندر آرام سے چھپے بیٹھے ہیں۔ آخر انہیں حملے کا حکم ملا۔ دشمن کے دونوں پہلوؤں سے پہاڑیوں کے اندر سے گھوڑے سرپٹ دوڑتے اس طرح نکلے جس طرح سیلاب بند توڑ کر غراتا ٹھانٹے مارتا باہر آتا، اور جو کچھ بھی سامنے آتا ہے خس و خاشاخ کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ کچھ گھڑ سوار رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ قسطنطین کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے تھے، اپنی فوج کو کٹوا لیتا یا بھاگ نکلتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اپنی فوج کو مجاہدین کی تلوار اور برچھیوں سے کٹ مارنے اور ان کے گھوڑوں تلے روندے جانے کے لیے چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ رومی سپاہ کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ میدان جنگ کے ارد گرد پہاڑیاں، ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں۔ رومی جو لڑائی سے نکل سکے وہ پہاڑیوں کے اندر چلے گئے اور بچ نکلے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ بھاگنے والے رومیوں کا رخ انطاکیہ کی طرف تھا۔ وہ یہی فوج تھی جو قسطنطین کے ساتھ مصر سے ہرقل کی مدد کے لیے آئی تھی۔ یہ رومی فوجی اس توقع پر انطاکیہ کی طرف بھاگ رہے تھے کہ جن بحری جہازوں پر وہ آئے تھے وہ ابھی وہیں ہوں گے اور انہیں واپس مصر لے جائیں گے۔ حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ قسطنطین بھی بزنطیہ جانے کے بجائے انطاکیہ کی طرف بھاگا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ارادہ بھی مصر چلے جانے کا تھا۔ ہرقل کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ ملک شام پر اس کا 1 انچ زمین پر بھی تسلط نہیں رہا۔ بزنطیہ میں ہرقل کو اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی یہ فوج جو مصر سے آئی تھی اور وہ بچی کچی فوج جو بزنطیہ میں اس کے پاس تھی
سب کٹ مری ہے یا تتر بتر ہو کر بھاگ نکلی ہے۔ ہرقل نے اس اطلاع پر پہلا اقدام یہ کیا کہ بزنطیہ سے نکل جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے حکم دے دیا کہ بزنطیہ خالی کر دیا جائے۔ خالی کر دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک دو دنوں میں وہ محل بھی خالی کر جاتا اور وہاں سے نکلنے والے لوگ نکل بھی جاتے۔ اس انخلا میں بہت سے دنوں کی مہلت درکار تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل نے شکست تسلیم کر لی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مصر چلا جائے گا۔ اپنے مصاحبوں سے اس نے کہا تھا کہ وہ مصر جا کر فوج کو تیار کرے گا اور پھر شام پر فوج کشی کر کے مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کرے گا۔ یہ ایک قدرتی رد عمل تھا یا اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کا ایک ڈھنگ تھا کہ اس نے یہ اعلان کیا۔ خفت مٹانے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یوکلس میدان جنگ سے نکلا تو رات کے وقت بزنطیہ اپنی ماں لیزا کے پاس گیا تھا۔ یہ ایک احتیاط تھی کہ ہرقل کو پتہ نہ چلے کہ یوکلس آیا ہے۔ ماں یوکلس کو دیکھ کر یقیناً حیران ہوئی ہوگی کہ یہ لڑکا واپس کیوں آ گیا ہے۔ یوکلس نے ماں کو سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اینتھونیس نہ ہوتا تو ماں کو اس کی لاش ملتی جس کا سر الگ ہوتا۔ یوکلس لیزا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ تو ایسی چونکی کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور منہ کھل گیا۔ پھر اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور وہ دانت پیسنے لگی۔ ظالم جلاد، لیزا نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اسے زہر پلانے آئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں کسرائے ایران کی طرف سے اس کے لیے سراپا دھوکہ اور فرشتہ اجل بن کر آئی ہوں۔ میں نے محبت سے اندھی ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی اور آج یہ میرے بیٹے کو قتل کروا رہا ہے۔ اس سے میرا اعتماد شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اڑ گیا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں مجبور ہو چکی تھی۔ لیزا نے یہ بات ایسے انداز سے کہی جیسے وہ اپنے آپ سے بات کر رہی ہو۔ یوکلس اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ ایک دو دنوں بعد اینتھونیس بھی بزنطیہ پہنچ گیا، لیکن اس نے بھی ایسی احتیاط کی کہ ہرقل کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کا ایک جرنیل میدان جنگ سے آیا ہے۔ وہ اپنے گھر بھی نہ گیا، کسی دوست کے ہاں یا اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ وہ جرنیل تھا اور جرنیل عموماً شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اینتھونیس نے اپنے کسی قابل اعتماد دوست یا نوکر یا کسی اور کو خفیہ طور پر لیزا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اسے آ کر ملے۔ لیزا تو بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اینتھونیس سے پوچھنے کو بے تاب تھی کہ اسے کس طرح پتہ چلا تھا کہ ہرقل اور اس کا بیٹا قسطنطین یوکلس کو اس طریقے سے قتل کرنا چاہتے ہیں جو یوکلس نے اسے سنایا ہے۔ جو ہی اسے اینتھونیس کا پیغام ملا، وہ چل پڑی اور اینتھونیس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک عام عورت کے لباس میں چہرے پر نقاب ڈالے اس کے پاس گئی تھی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ آؤ لیزا، اینتھونیس نے پوچھا، کیا تمہیں اپنا بیٹا زندہ و سلامت واپس مل گیا ہے؟ ہاں، مل گیا ہے، لیزا نے کہا، لیکن یہ سب ہوا کیا اور ہوا کیسے؟ میں کچھ سمجھی ہوں اور کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ اینتھونیس نے کہا کہ اس نے اسے یہی بتانے کے لیے بلایا ہے کہ وہ یوکلس اور موت کے درمیان کس طرح آ گیا تھا۔ ذرا اس منظر کو سامنے لائیں۔ جب قسطنطین ہرقل کے پاس بیٹھا تھا اور وہ یوکلس کے اس جرم پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے کہ اس نے غداری کی ہے اور قبائلیوں میں قسطنطین کے خلاف بد اعتمادی کی ہے، پھر ہرقل نے یوکلس کو سزائے موت دینے کا فیصلہ سنا دیا اور اسے قتل کروانے کا جو طریقہ اس نے پیش کیا تھا وہ قسطنطین کو بتا دیا۔ پھر اس نے لیزا کو اور یوکلس کو بھی بلایا تھا اور انہیں یہ جھانسا دیا کہ وہ یوکلس کو جرنیل بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے یوکلس کو میدان جنگ میں جانا پڑے گا۔ ہرقل کے کمرے میں ایک نوخیز اور بڑی ہی دلکش کنیز بھی موجود تھی جو وقفے وقفے سے ہرقل کو شراب پلاتی اور پھر الگ ہٹ کر اس طرح کھڑی ہو جاتی تھی کہ اس کی پیٹھ ہرقل اور قسطنطین کی طرف ہو جاتی تھی یا وہ باہر نکل جاتی۔ کنیز پیٹ کر کے دور جا کھڑی ہوتی یا کمرے سے نکل جاتی۔ اس کے کان ہرقل اور قسطنطین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی اچھی طرح سن لیا تھا کہ یوکلس کو قتل کروایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اسے جرنیل بنانے کی جو بات کہی تھی وہ ایک جھانسا تھا۔
جب ہرقل نے کہا کہ وہ یوکلس کو اینتھونیس کے حوالے کر دے گا تو کنیز چونک اٹھی تھی، اور اب وہ ہرقل اور قسطنطین کی باتیں پہلے سے زیادہ غور اور توجہ سے سننے لگی۔ اس نے یوکلس کے قتل کی ساری سازش سن لی۔ یہ کنیز کم سینی میں اس کی بیوہ ماں سے چھینی گئی تھی اور اسے ہرقل کو بطور تحفہ پیش کیا گیا تھا۔ لڑکی چونکہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، اس لیے اسے ہرقل کی خاص کنیز بنا کر اس کے مطابق تربیت دی گئی تھی۔ اینتھونیس اس کنیز کی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ماں اینتھونیس کو اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا خاوند اینتھونیس کا دوست تھا۔ وہ مر گیا تھا۔ کنیز کی ماں اینتھونیس کے آگے فریادیں کرتی رہتی کہ اس کی بیٹی اسے واپس مل جائے۔ اینتھونیس نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو کسی نہ کسی طرح ہرقل کے چنگل سے آزاد کرا لے گا۔ کنیز اسے اپنا مونس و غمخوار سمجھنے لگی اور دل میں اسے باپ کا درجہ دے دیا۔ کنیز اینتھونیس کو یوں خوش کرتی رہتی تھی کہ ہرقل اپنے خاص کمرے میں کسی کے ساتھ کوئی بات کرتا اور اس میں کوئی راز ہوتا تو وہ موقع پیدا کر کے اینتھونیس کو بتا دیتی تھی۔ اسی طرح اس نے یوکلس کے قتل کی سازش اینتھونیس تک پہنچا دی۔ اس نے اینتھونیس کو اس لیے سنائی تھی کہ وہ اس خبر سے لطف اندوز ہوگا۔ اس سے زیادہ اینتھونیس کا اس راز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کنیز جان گئی تھی کہ اینتھونیس کے لیے یہ خبر کس قدر اہم تھی، اور اسے جب اس سازش کی تفصیل معلوم ہوئی تو کس قدر مسرور ہوا تھا۔ یوکلس کو اینتھونیس کے ساتھ ہی لگا کر اس کا شاگرد بنا کر محاذ پر بھیجا گیا تھا۔ اینتھونیس نے یوکلس کی ماں کو بتایا کہ یوکلس اس کے ساتھ میدان جنگ میں آیا تو ہر وقت اس پر نظر رکھی کہ ایسا نہ ہو کہ قسطنطین کہیں اسے لڑائی سے پہلے مروا دے۔ اینتھونیس یوکلس کو اپنے سے الگ ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ آخر جنگ شروع ہو گئی۔ اب تو اینتھونیس یوکلس کو بالکل ہی اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن یوکلس موقع دیکھ کر اس سے الگ ہو گیا۔ اینتھونیس نے جس طرح یوکلس کو بچایا وہ بیان ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ لیزا نے پوچھا۔ نہیں لیزا، اینتھونیس نے جواب دیا، میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں نہیں بتایا تھا۔ سوچا یہ تھا کہ تم ہرقل کو جا بتاؤ گی اور پھر یوکلس کو محاذ پر جانے نہیں دو گی تو ہرقل اسے کسی اور طرح قتل کرا دے گا۔ میں نے یوکلس کو بچانے کا عہد کر لیا تھا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، لیزا نے کہا۔ یوکلس تمہارا اپنا بیٹا ہے، یہ ہرقل کا بیٹا نہیں۔ میں نے جن بیٹیوں کو جنم دیا ہے وہ ہرقل کی ہیں۔ میں نے تم پر پھر کوئی احسان نہیں کیا، اینتھونیس نے کہا۔ یوکلس میرا اپنا بیٹا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ لیزا نے ہرقل کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن ہرقل کا دل چند دنوں بعد ہی لیزا سے ہٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت اینتھونیس جرنیل نہیں تھا، وہ ہرقل کے شاہی محافظ دستے کا کمانڈر تھا۔ اپنے وقت کا خوبرو اور جاذب نظر جوان تھا۔ لیزا کو وہ اتنا اچھا لگا کہ اس کے ساتھ اس کی خفیہ دوستی ہو گئی تھی۔ یوکلس اس دوستی کی پیداوار تھا، اینتھونیس کا بیٹا۔ بادشاہوں کی اندرونی دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے، اینتھونیس نے کہا۔ مجھے پتہ چلتا کہ ہرقل نے قسطنطین کو یا اپنے کسی اور بیٹے کو قتل کروانے کی سازش کی ہے تو میں اس میں ذرا سے بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن یوکلس کو تو میں یوں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ میرے خون کا مسئلہ تھا۔ قسطنطین نے ہرقل کو بتا دیا ہوگا کہ تم نے اس کی سازش ناکام بنا دی ہے، لیزا نے کہا۔ کیا ہرقل تمہارا یہ جرم بخشے گا؟ نہ بخشے، اینتھونیس نے کہا۔ میں روپوش ہو جاؤں گا۔ جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ابھی یہیں چھپے رہیں، لیزا نے کہا۔ کہیں بھاگنا ہے تو مجھے اور یوکلس کو بھی ساتھ لے چلو۔ ہرقل اور قسطنطین کو شکست کا کڑوا گھونٹ نگل لینے دو، اینتھونیس نے کہا۔ اس کے بعد سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ادھر ہرقل کی بھاگی ہوئی فوج کے عہدیدار اور سپاہی بندرگاہ تک جا پہنچے اور بحری جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز انہیں لے کر مصر روانہ ہو گیا۔
امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حمص سے خاصی دور تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد ان تک پہنچا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ سے امیر المؤمنین کو پیغام بھیج دیا تھا کہ اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے اور اب اس لشکر کی کوئی ضرورت نہیں رہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لا رہے تھے۔ امیر المؤمنین وہیں رک گئے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ حمص تک چلے جاتے، ابھی 5-6 دنوں کی مسافت باقی تھی۔ ہرقل کو تو فیصلہ کن شکست دے دی گئی، لیکن عیسائی قبائل جب اپنے علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مسلح بغاوت کر دی۔